بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة شد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے جراح میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 190 to 196۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام آیات کر لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آم، ہم بات کر رہے تھے جہاد کی پچھلی آیات میں، اور جب بات جہاد کی آتی ہے تو ہمیں سے بہت سارے لوگ تھوڑے ڈر جاتے ہیں اس زمانے میں جہاد پہ بات کرنا، اور اس کی وجہ ہم نے پچھلی بار جاننے کی کوشش کی۔ صرف ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پورے قرآن کو چھوڑ کر صرف اس کا ایک حصہ لیتے ہیں، جیسے سورۃ توبہ کو، اور اس کو بنیاد بنا کے سوچتے ہیں کہ یہ اسلام کی فارن پالیسی ہے، یعنی فارن پالیسی بنانے کے لیے صرف قرآن کا ایک حصہ لیتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ہم سورہ فتح کو دیکھیں تو سورہ فتح میں یعنی فتح کیا ہے اس کا کانسیپٹ قرآن نے کلیئر کیا، اور لڑنا کیوں ہے، جنگ کیا ہے، یہ کانسیپٹس جو اس سے پہلے تھے، جنگیں جن وجہ سے ہوتی تھی، قرآن نے آ کے ان سب کو ہٹا دیا اور اس کے لیے باؤنڈریز بنا دیں، اس کے لیے بڑے سخت اصول دے دیے، جیسے کہ سویلینز کو نہیں مار سکتے آپ، بچوں کو فورس چائلڈ لیبر، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کئی ملکوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے نیوز میں کہ انہوں نے گنز پہنی ہوتی ہیں، اور فورس مطلب ان کو فورس کر کے بھی ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر عورتوں پر ہاتھ اٹھا لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی جنگ میں آپ نے خود کسی عورت کی باڈی دیکھی تو آپ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کو ناپسند کیا۔ اب دیکھیے کہ جب جنگ کی حالت پیدا ہوئی، یعنی اسلام میں یہ فارن پالیسی نہیں ہے کہ جو بھی کافر ہے اس کو مار دو، یہ اصول اگر ہوتا تو حضرت عمر حکم دیتے کہ پوری دنیا میں کفار جو ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی ہمیں کانسیپٹ نہیں ملتا۔ کفار مکہ نے ظلم ڈھائے، اور اصل جو جس وجہ سے جنگ کی نوبت آئی، ہم نے پچھلی بار سمجھنے کی کوشش کی کہ جو حدیبیہ کی ٹریٹی تھی اس کو توڑا گیا، اور I apologize for my sore throat۔ اب صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جیسے سورہ فتح کی، کہ سورہ فتح جو ہے اس میں جب جنگ کے حوالے سے انسٹرکشن دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ جانتا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، تو ان کے حوالے سے بھی لوگوں کو وان کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی اٹھ کے یہ فتویٰ لگاتا ہے، یا جیسے ہم نے سوچا کہ لوگ غصے اور فرسٹریشن میں آ کے قرآن کو ایک اور طریقے سے پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر جب وہ اٹھ کے سویلینز کو مارتے ہیں، یا جیسے سوسائڈ بمبرز ہیں بسوں پہ حملے کر دیتے ہیں، اس میں عورتیں مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی مارے جاتے ہیں، یعنی کافر کیا اور غیر مسلم کیا اور مسلمان کیا، ان کی زد میں سب ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں ان کی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں اتنی ریسٹرکشن دے رہا ہے کہ جب جنگ کی حالت پیدا بھی ہو گئی ہے تو یہ تم نے خیال رکھنا ہے نا ان باتوں کا، اور وہ اٹھ کے جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، اور ان کی لاجک یہ ہے کہ نہیں، جو مسلمان مارے جاتے ہیں وہ تو شہید ہیں۔ بھائی وہ پھر شہید ہیں، پھر تم کیا ہوئے؟ کیونکہ جو کسی مسلمان کا قتل کر دے اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے، اور بلکہ مسلمان کیا، قرآن کا تو اصول ہے جو انٹرنیشنل کے، کسی انسان کی جان لینا گویا پورے دنیا کے انسانوں کی جان لینے کے برابر ہے۔ اب فی سبیل اللہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ شیطان کی راہ میں لڑنا ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بہت سارے ٹرم کنڈیشن ہیں، اور ان کا جو کوڈ آف وار ہے وہ اس قرآن نے طے کر دیے ہیں۔ آپ ریسورسز کے لیے یا یعنی دوسری ریزنز کے لیے نہیں پڑھ سکتے، وہ شیطان کی راہ میں ہوگی۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی مسلمان ممالک ایسی پالیسی بنا لیں کہ بھائی چونکہ وہ ہمارے قیدیوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے سویلینز کو مار رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہم بھی اٹھ کے بچوں کو مارنا شروع کر دیں اور ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ جائز ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور آج کچھ مسلمان جیسے کسی فرقے کو غیر مسلم قرار دینا اور ان کے خون کو حلال کر دینا،
قرآن کی جو تفسیر، جیسے میں نعمان علی خان کو فالو کرتی ہوں اور زیادہ تر اپنے نوٹ سنی کے لیکچر سن کر تیار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. ان کی سب سن کے سمجھ آتا ہے کہ جب قرآن نے جو جنگ کی صورت پیدا ہوئی، اور ایون ابن عباس بھی یہ کہتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مکہ کو توحید سے قد مرکز دوبارہ بنایا جائے اور شرک سے پاک کیا جائے. یہ وجہ تھی جس کی، یعنی یہ مقصد تھا کہ بھئی دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اور اس وجہ سے ہی لوگوں کو، مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا گیا، کیونکہ مکہ کیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہی تو مرکز ہے. تو اگر مسجد حرام میں شرک ہوگا تو انسانیت کدھر رجوع کرے گی؟ اس لیے اس کو شرک سے پاک کرنا اور واپس وہاں لے کر جانا جہاں حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو وہ ضروری تھا. اب حضرت عمر کے زمانے میں لڑائی ہوئی جب، تو آپ نے یہ کہہ کے حصہ نہیں لیا کہ انہوں نے کہا نا کہ آپ فتنہ کے لیے نہیں، فتنے کو روکنے کے لیے لڑے، تو کہا کہ فتنہ ہی کو تو روکنے کے لیے ہم لڑتے رہے اور اب تم اس کے لیے لڑ رہے ہو. تو اس لیے وہ وجہ کے جو ہاتھ اٹھائے گئے، جو جنگیں ہوئی، اس کا مقصد ایک ہی تھا. اور ظاہر ہے کہ اب وہ توحید کا مرکز پاک ہو چکا ہے، اور وہ اس دور کے مسلمانوں نے ہمارے اوپر جہاں بہت سارے احسان کیے، ان کا ایک بہت بڑا احسان یہ تھا کہ یہ مرکز دوبارہ سے آج تک دوبارہ سے توحید کا مرکز بن گیا. یہ وجہ ہے کہ جس کے لیے یہ تمام آیات علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی تھیں. اب آگے فوراً حج کا ذکر آ رہا ہے. عربوں میں رواج تھا کہ وہ حرام مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حج کی تیاری کرتے تھے. تو اسلام نے اس چیز کو جاری رکھا تھا. اب یہ پالیسی تو جاری رہی، لیکن اسلام ہمارا چونکہ حکمت کا مذہب ہے، دین ہے، تو اس لیے اس میں اجازت دی گئی کہ اگر وہ حرام مہینوں میں بھی لڑنا شروع کر دیں یا خانہ کعبہ کے اندر بھی آ کے لڑنا شروع کر دیں تو پھر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. پھر خرچ کی بات ہوئی. اب کسی بھی قوم کے لیے ملٹری بجٹ ان کی ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاک کر دو گے، کیونکہ کوئی جنگ، کوئی ملٹری انفاق کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو پھر احسان کا رویہ اختیار کرو. احسان اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، اور مجھے اس لیے یہ آیت بہت اپیل کرتی ہے کہ آج کل موٹیویشن سپیکرز بہت اچھے ہیں. قاسم علی شاہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موٹیویشنل سپیچز دیتے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں دی بیسٹ کریں، ٹرائی یور بیسٹ، اور اسی کو ہی احسان کہتے ہیں. اب اس میں یعنی چاہے وہ نماز ادا کرنا ہے، ٹرائی یور بیسٹ، جیسے کہا گیا نا، جو وضو اچھے سے کرے، رکوع سجود اپنے سکون کے ساتھ کرنا. پھر اسی طرح آپ چاہے ہانڈی بھی بنا رہے ہیں یا صفائیاں بھی کر رہے ہیں، کوئی چیز کہتے ہیں نا سرو لانا، وہ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کو احسان کا عمل اچھا لگتا ہے. تو چاہے آپ کے ذمے ایک چھوٹی سی ٹاسک آئی ہے کہ آپ نے، مجھے یاد ہے جب ہم صفائیاں کرتے تھے تو میں امی سے کہتی تھی کہ سال میں 1-2 بار پنکھوں کے اوپر کے جو پر تھے پنکھوں کے پاکستان میں، اس کے اوپر بھی صفائی کرنی ہوتی تھی. تو میں کہتی تھی کہ امی نیچے سے صفائی سمجھ آتی ہے، اوپر کس نے چڑھ کے دیکھنا ہے. تو کہتی تھی کہ اگر صفائی کرنی ہے تو اچھے سے کرنی ہے. اسی طرح میں سوچتی تھی چارپائی کے نیچے گھس کے کون دیکھے گا، وہاں تو نظر ہی نہیں آتا. تو پھر سمجھ آئی کہ جب کوئی کام کیا جائے نا، تو پھر اس کو دی بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چیز اللہ کو خوش کرتی ہے. اب بات جنگ اور حج کا ذکر دیکھیں اکٹھا آیا، سورہ حج میں بھی اس کا ذکر اکٹھا آیا ہے. اسی اصل میں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مشن بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے کعبہ کو ریسٹور کرنا ہے. اب حج میں بھی، یعنی اگر جنگ اللہ کے لیے کرنی ہے تو حج میں بھی نیت تو یہی ہے کہ کسی ٹائٹل کے لیے نہ کرنا کہ واپس آؤں گی تو کچھ دعوتیں شافتیں ہو جائیں گی، کچھ جوڑے گفٹ ہو جائیں گے، حاجی حاجن کا نام مل جائے گا. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. حج صرف اللہ کے لیے ہو،
اور وہاں جا کر بھی یہ نیت کا دھیان رکھنا کہ حج سیلف کے لیے جانا ہے، سیلفی کے لیے نہیں جانا. سیلفی لینا حرام ہے حلال ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن ہاں ایک چیز جس پہ علماء ایگری کر رہے ہیں کہ کعبہ میں جا کے سیلفیز بنانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. یعنی جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو ٹیکسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا کہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے ٹیکسٹ بھیجنا ہے، پکچر بھیجنی ہے اس کے گھر جا کے. اور اگر ہم سوشل میڈیا پر تصویریں لگا رہے ہیں ڈز اٹ میک سینس کہ یہ بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس پہ علماء باقاعدہ بہت زیادہ توجہ دلا رہے کہ وہاں جا کے تو پھر چند دن کی بات ہوتی ہے نا، خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. تو اس لیے وہاں جا کے یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ٹھیک ہے فون ضروری ہے رابطوں کے لیے کہ وہاں کوئی ایک دوسرے سے لاسٹ ہو جائے، ایک مجبوری ایک ضرورت کی حد تک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے واقعی وہاں جا کے سوشل میڈیا کو آف ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ رک کے سمجھنے کا ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارا دین اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتا نا. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بھی صحیح نہ ہو. یعنی یہ ٹرم کنڈیشن اپلائی کر دینا کہ جب تک سارے لوگ اسلام پہ نہیں چلتے یا ساری معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے جب سارے ایسے کرتے. تو ہمیں دیکھیں صحابہ کرام کا جو کریکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کا تزکیہ کیا کہ جب وہ عمرے کے ارادے سے نکلے یا جب انہوں نے حج کیا تو خانہ کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مکہ میں رہے وہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے. اب کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ان بتوں کو اس وقت توڑ دے. کیوں؟ ٹریٹی سائن ہو چکی تھی، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. اور دیکھیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میں تھوڑی دیر کو میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری جیسے لوکل مسجد ہے، میں وہاں جاؤں اور وہاں بت پڑا ہو، میری کیا حالت ہوگی. تو وہاں پہ مجھے سجدہ بھی کرنا ہے، مجھے پتہ ہو اندر بت پڑا ہوا ہے تو کیسا ہماری کیفیت ہوگی نا. تو تصور کریں کہ اس وقت پھر ان پہ کیا گزرتی ہوگی، یعنی اس وقت ان کے ایموشنز کیسے ہوتے ہوں گے اور وہ کیسے پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوں گے، جبکہ ایموشنلی ان کا دل چاہتا ہوگا کہ ان کو، یعنی اگر وہ توڑتے تو وہ ایک صحیح عمل ہوتا نا، یعنی بتوں کو توڑنا. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو انہوں نے ان کا سیلف کنٹرول دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کر دیا. پھر قربانی کی بات ہوئی کہ مکہ اگر نہیں جا سکتے تو قربانی ادھر ہی کر دو، قربانی کا گوشت بھجوا دو، اور جب تک قربانی نہ پہنچے سر نہیں منڈوانا، سر منڈوا سکتے ہیں اگر تکلیف ہو، چاہے وہ جوں کی ہے، ہیٹ سٹروک ہو گیا، مائگرین ہو گیا، پھر اس کے لیے روزے رکھنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، فدیہ دینا. یعنی یہ وہ مسائل ہیں جس کو آپ ان آیات سے کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ بعد میں روزے پورے کر لو، کیونکہ بعض دفعہ ہیٹ یا ٹریولنگ کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ روزے پورے نہیں کر سکتے تھے. حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی اجازت دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں شاید آج اتنی بڑی بات نہیں لگتی کہ یہ تو ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں عربوں کے ہاں یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ اگر آپ حج کے لیے آئے ہیں تو آپ کو حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرنا، اور یہی رواج ان میں چل پڑا، وہ اکٹھا نہیں کرتے تھے. اب لوگ اتنی دور سے ٹریول کر کے آتے تھے اور ہر کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ وہ سفر کرے. ممکن ہے پھر اس کی صحت نہ رہے، سواری نہ رہے، وہ افورڈ نہ کر سکے، تو پھر اجازت دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اجازت دی. اور آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے زمانے میں اجازت نہ ہوتی تو کوئی آسٹریلیا سے اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی یو ایس اے سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے، کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے. اور ایسے میں اگر ان کو ہوتا کہ اگر آپ نے عمرہ کیا ہے آپ حج نہیں ساتھ کر سکتے یا حج کر لیے، تو اسپیشلی جو عمرہ کر کے گئے ہیں ان کو دوبارہ ہو سکتا ہے آنے کا چانس ہی نہ ملتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کی اجازت دی. اور حج 3 قسم کے ہیں، حج فرد، قرن، تمتع. یہ کون سے حج ہیں یہ آپ خود سرچ کر لیں، سارے کام میں کیوں کروں. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ ہے. قرآن کو بھی تقویٰ سے جوڑا، کانشیس رہنا، یعنی
صرف باڈی نہیں رکھنی، اس کے اندر اسپرٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کا خوف رکھنا۔ اور حج کے مہینے وہ ظاہر ہے سب کو معلوم تھے جس میں تیاری ہوتی تھی، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ تم تیاری کر سکتے ہو، حجوں میں نیت کر سکتے ہو، صرف یہ ذہن میں رکھے، ظاہر ہے حج کا تعلق تقویٰ سے کہ اس میں جھگڑا نہ ہو، کوئی فسق کہتے ہیں اس پھل کو جو اس طرح گل سڑ جائے کہ وہ باہر سے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مالٹا پڑا رہے، سیب پڑا رہے تو اس کا ایک حصہ گلنا شروع ہو جاتا ہے تو اندر فسق پیدا ہو اور وہ باہر نکل جائے، تو اس پھل کو فسق کہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یعنی دیکھیں اندر ہمارے خرابیاں ہیں، ویکنیسز ہیں، لیکن خیال رہے کہ اپنا سیلف کنٹرول رکھنا ہے، وہ گندگی باہر نہ نکلنے رہے، اپنا رویہ درست رکھو۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات اٹس ناٹ ان اور کنٹرول، کہ ہم جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایموشنز پیدا ہو سکتے ہیں، غصہ آ سکتا ہے، فرسٹریشن آ سکتی ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ آپ کیسے ممکن ہے، آپ انسانوں میں رہیں، آپ روبوٹ تو نہیں ہیں نا کہ آپ کچھ فیل نہ کریں، فیملیز میں تو ہمیشہ یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو قرآن ہماری ایموشنز اور فیلنگز پہ پکڑ نہیں کرتا، ان کو اکنالج کرتا ہے، صرف کہتا ہے کہ اپنے ایکشنز پہ کنٹرول رکھو، یعنی آپ کا رویہ درست ہو، آپ کے ہاتھ اور زبان سے ریاکشن، کیونکہ ریاکشن کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کے دل کی فیلنگز کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھیں دل جو ہے وہ نماز میں بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو کیسے ممکن ہے کہ آگے پیچھے ہوں۔ تو حج اصل میں ٹریننگ ہے اپنی ایگو کو لیٹ گو کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا۔ اس لیے حج کے دنوں میں جو کہا گیا، یہ آیت بلکہ میں نے اس کی تلاوت نہیں کی ہے، یہ سے اگلی آیت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی بار دیکھیں گے، لیکن اس کے ایک حصے کو میں ٹچ کرنا چاہوں گی کہ حج ٹریننگ دے رہا ہے انسانوں کے ساتھ تم نے رویہ کیسے رکھنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا گھر ضرور دیکھیں، اور الحمدللہ کہ ہم میں سے جو بھی یہ فریضہ پورا کر چکے ہیں، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر ضرور لے کر جائے اور بار بار لے کر جائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔